سلمان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ یہ ملاقات کون نہیں ہونے دے رہا اور رکاوٹ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس حوالے سے 2 روز پہلے خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا تھا اخبار میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو نہیں ہے، جیل پنجاب کی ہے اور اس حوالے سے چونکہ کیس اسلام آباد کا ہے، تو آپ نے کہا کہ رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ رکاوٹ حکومت بنی ہوئی ہے۔ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس پارٹی کا مرکز و محور جو ہے وہ عمران خان ہے، اور کوئی بھی چیف منسٹر ہو، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب پہلے تو جاتے رہے، لیکن آخری ان کے دور میں ان کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ تھی۔ اب یہ کہ وجہ کیا ہے؟ کس بات کا خوف ہے حکومت کو؟ دیکھیں، خوف کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں مزاحمتی سیاست کا خواہاں ہیں، اور انہوں نے اپنے حلف کے فوری بعد کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی اور عوامی دباؤ کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن 2-3 روز پہلے انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو بات کی تھی کہ ہم حکومت سے اچھے تعلقات اور مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات نہ کرنے دینے کا کوئی جواز نہیں، اور بات یہ کہ اگر آپ اس طرح کی رکاوٹیں طاری کریں گے تو پھر ایک فس کریٹ ہوگا، اور سیاسی محاذ پر جو فس کریٹ ہوتا ہے اس پہ زیادہ اثرات اپوزیشن پہ نہیں ہوتے، حکومت پر ہوتے ہیں۔ اور آخر کب تک ہوگا؟ میں کل کورٹ نے بھی ایک بیان دیا کہ ملاقات کروائیں، لیکن وہ احکامات اس حوالے سے بھی واضح نہیں تھے کہ کورٹ نے بھی جو آرڈر کیا ہے کہ جی ملاقات یقینی بنا دیں، لیکن ساتھ کوئی ایسا لکونہ تھا جس میں کہ جی حکومت سے مل کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات نہ کرنے دینے کا کوئی جواز نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں حتمی اختیار پارٹی کی لیڈرشپ کو ہوتا ہے، اور پختونخوا جو ان کی سیاست کا محور ہے کہ ان شخص کا انتخاب بھی خود عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو لہذا کیبنٹ کے انتخاب میں بھی جو بنیادی آراء ہوں گی وہ عمران خان صاحب کی ہوں گی۔ لیکن اگر ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی تو کیا یہ درست ہے بات، یا اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ کیبنٹ ہی تشکیل نہ دیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں کیبنٹ کی بات کر رہی ہوں، کیا سہیل افریدی صاحب کا یہ طرز عمل درست ہے کہ ایک صوبہ جو جھلس رہا ہے آلریڈی دہشت گردی کے آگ میں؟ کیبنٹ میں یقیناً پارٹی پنجاب کی کیبنٹ بنی ہوتی ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کو اعتماد میں مریم صاحبہ نے نہیں لیا ہوگا؟ یقیناً لیا ہوگا۔ تو وہ ان کے پاس ایک صوبہ ہے، صوبے کی کیبنٹ کے اندر وہ اختیار یقیناً عمران خان صاحب کی تجاویز و آراء پہ ہوگا۔ تو اس بارے میں پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں ہو سکتی؟ ایک سیاسی کمیٹی میں تو بنی ہوئی ہے۔ ابتدائیے میں ایک بات کہی تھی کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر، وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ صرف پارٹی کا لیڈر نہیں ہے۔ یقیناً پارٹی لیڈر سے ملاقات بھی ان کی ترجیح میں شامل ہے، لیکن ان کی بنیادی ذمہ داریاں اپنے صوبے کے حوالے سے بھی ہیں۔ صوبے کے حوالے سے ابھی تک میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی انہوں نے بڑے اقدامات کیے ہوں یا ان کی طرف سے کوئی اصلاحات ہوں یا لوگوں کے اعتماد پر پورا اترتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کے طور پہ انہیں وہاں بھی ڈیلیور کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان کی ملاقات کو روک نہیں سکتے۔ جو طریقہ کار مجھے جیل حکام سے پتہ چلا ہے کہ 2 روز ہوتے ہیں، ایک روز میں فیملی ملتی ہے، ایک روز میں کونسل ملتے ہیں۔ اگر وہ ملاقات ممکن نہیں بناتی تو یہ ملاقات تو بالآخر ہونی ہے، یہ زیادہ دیر روکی نہیں جا سکتی۔ لیکن جو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا کوئی بڑا خطرہ دکھائی دے رہا ہے اسلام آباد کی جانب آتے ہوئے؟ میں نے تو آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ چیف منسٹر تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ سب سے جونیئر ہیں، ایک ان کے خیالات، ان کے جذبات وہ ان پہ حاوی ہیں، اور یقیناً وہ کوئی بڑا کام کر کے دکھائیں گے، چونکہ انہوں نے پختونخوا کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہونے کی بجائے بڑا کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اڈیالہ جیل کے قیدی کی عدالت میں سرخرو ہوں، لہٰذا وہ بڑا کام ضرور کریں گے۔ کہا انہوں نے کراچی کا ہے، لیکن میری اطلاع ایسی ہے کہ وہ جو تیاری کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کی کر رہے ہیں۔ اچھا، اور آنے والے دنوں میں کیا وہ اسلام نومبر آباد کے آخری ہفتے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اب اس میں کراچی ہوگا یا اسلام آباد ہوگا، میری اطلاع تو یہ ہے کہ 22 نومبر اور 26 نومبر کی ڈیٹس پہ وہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ ابھی ایک 26 نومبر پہلے ہی بھگت رہے ہیں، اس میں بھی علیمہ خان صاحبہ کے بھی ہم وارنٹ گرفتاری کی بات کریں گے آگے چل کے۔ لیکن سلمان صاحب کے پابندی کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے، کیا اس سے سیاست میں انتہا پسندی کا رجحان ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس حوالے سے بڑی تلخ ہے، اس لیے کہ اسی تنظیم پہ 2021 میں پابندی لگی تھی، عمران خان صاحب کے دور پہ پابندی لگی تھی، اور اسی طرح کے واقعات کی بنیاد پہ لگی تھی
کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ خندقیں بھی کھودی تھی، بہت راستے بھی بند کیے تھے، لیکن 6 ماہ کے بعد اسی تنظیم کو ایک مشاورت کے ذریعے بحال کر دیا گیا تھا، اور اس وقت مقصد یہ تھا ان کا ووٹ بینک، چونکہ یہ تنظیم اس وقت اپنی مذہبی رجحانات کے حوالے سے پاپولر تھی، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہے وہ کٹ کر سکے گی۔ اب دوسری دفعہ پھر اس طرح کے واقعات ہوئے تھے کہ بات یہ کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی آپس میں نفرت، کدورت، کینہ اس کی بات نہیں کرتا، اور اسلام تو خاص طور پہ سلامتی کا مذہب ہے، اور ایک دوسرے وہ تو غیر مسلموں کے بھی احترام کی بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی کا جو اقدام ہے جس بنیاد پہ کیا گیا ہے، یہ ابھی آپ نے جو ٹیکنیکل بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں جا رہے، لیکن یہ انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کرتے تو وہ ایک لمبا عمل تھا، اس میں ان کے لیے خاصی گنجائش موجود تھی۔ اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ جب یہ صورتحال عمران خان صاحب کے دور میں طاری ہوئی تھی تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی اسی ایکٹ کے حوالے سے، یہ ایکٹ کس حد تک قابل عمل ہوگا، اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا اور اس ایکٹ کو مؤثر بنانے کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے تھے، تو لہٰذا اس ایکٹ کو بروئے کار لا کر انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، اور پابندی کا عمل جو ہے دیکھیں اس پابندی کے عمل میں ان کے فنڈز کلوز ہو جائیں گے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، ان کے خلاف مقدمات ہوں گے، لیکن جس سوچ اور اپروچ کی بنیاد پر یہ تنظیم بنی تھی، میرا نہیں خیال کہ وہ سوچ اور اپروچ ختم نہیں ہوگی۔ اور ماضی کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی پہ، کمیونسٹ پارٹی پہ، نیب پہ، جسکم پر، بہت ساری پارٹیز پہ پابندی لگی، جماعت اسلامی نے بھی کورٹ سے رجوع کیا تو جماعت اسلامی بحال ہو گئی تھی، تو لہٰذا ابھی تو وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے، لیکن بالآخر یہ کیس سے سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ لیکن مریم میں ایک بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، بات یہ کہ یہ ٹی ایل پی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، اور ہر حکومت آتے ہوئے قانون آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاؤں، آپ ذرا چیک کریں کہ اس پارٹی کی رجسٹریشن کس دن ہوئی تھی۔ ایک پارٹی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، ایک ہی دن میں 2 پارٹیز کی رجسٹریشن ہوئی تھی، ایک ٹی ایل پی کی اور ایک ملی مسلم لیگ کی۔ اور ملی مسلم لیگ کس بنیاد پہ ان دونوں پارٹی پہ ہوا ہے؟ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہو رہا تھا کلثوم نواز صاحبہ کا، اس وقت بھی مقصود یہ تھا کہ کلثوم نواز شریف کو الیکشن ہروانا ہے، اور ان کو ٹارگٹ کس نے دیا تھا 15-15 ہزار کا؟ ملی مسلم لیگ کی طرف سے میں نے آج تک نہیں سنا کہ انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کوئی بیان دیا ہو، کسی جگہ رکاوٹیں پیدا کی ہوں، اور انہوں نے بھی باقاعدہ جب مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے تھے انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے اس کے بعد ان کی غیر قانونی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، اور بڑے مؤثر ضامن تھے۔ تو آخر یہ سارا کچھ کیوں کر رونما ہوا ہے، کس نے کیا، کیوں کر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو قانون پہ اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے تو وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور قانون کی حاکمیت تبھی قائم ہوگی جب خود ریاست کے اندر یہ اسپرٹ ہوگی کہ کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنے دیں گے۔ ایک پرسیپشن اور بھی ہے، دیکھیں اس پابندی کے بعد ایک جیسے ابھی آپ ایک پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہی تھی، ایک میسج پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اس پابندی کے بعد کہ کوئی ایسا غیر قانونی اجتماع یا وہ اسلام آباد مارچ یا کوئی پرتشدد واقعات وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ بلا تفریق پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر ایک اصول لاگو ہونا چاہیے، ان کے منشور پڑھ لیں، ان کی رجسٹریشن پڑھ لیں، قانون اور آئین پہ کسی کو بھی اثر انداز ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔